بیت المال کس کا حق ہے؟ غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، معاشرے میں گرے ہوئے طبقات کا۔ بنو امیہ نے جو تبدیلی کی بیت المال میں، وہ کیا تبدیلی تھی؟ جو یزید ابن معاویہ سے شروع ہوتی ہے، وہ تبدیلی یہ تھی کہ بیت المال کو ذاتی جاگیر کی حیثیت دے دی گئی۔ ہر اچھی چیز، ہر عمدہ زمین، ہر عمدہ پلاٹ، ہر عمدہ چراگاہ، ہر عمدہ چیز بنو امیہ کی ذاتی ملکیت میں دے دی گئی کہ اس کو امت کا کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا، یہ بادشاہت اور شہزادوں کا حق ہے۔ آج یہی نظام ہم اس ملک میں چلاتے ہیں، نہیں چلاتے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا معیار دیکھیے، خلافت کا معیار آپ کو میں بتاتا ہوں بیت المال کس طرح کا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اس امت کا امین کہا گیا، امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا امانت دار، وہ فرماتے ہیں میں نے بیت المال میں جھاڑو دی، خالی ہو گیا نا، صفائی کی بیت المال کی، ایک کھوٹا درہم کہیں سے نکل آیا، میں ہاتھ میں پکڑ کے جا رہا تھا، بیت المال سے باہر نکلا تو عمر فاروق کی پوتی یا نواسی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی سامنے آ گئی، کھوٹا سکہ ہے، کھوٹا سکہ ہے۔ میں نے کہا وہی بچے آئے، اسی کو دے دی، میں نے اسی کو دے دی۔ عمر فاروق کی خدمت میں گھر میں گئی، ہاتھ میں سکہ دیکھا، بیٹی کہاں سے لیا؟ کہا چچا جان ابو عبیدہ نے دیا ہے۔ بلا پھسلا کے بعض کہتے ہیں زبردستی لے لیا، اور فوراً گئے ابو عبیدہ کے پاس، فرمایا یہ کہاں سے آیا، کیوں دیا؟ کہنے لگے بیت المال کی صفائی میں نکلا، کھوٹا تھا۔ میں نے کہا، کہنے لگے افسوس تجھے خاندان عمر کے علاوہ اس امت میں کوئی غریب اور مفلس نہیں ملا، یہ میرا حق کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اس امت کا حق ہے۔